قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علی اوپر ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل علیہ السلام پر و اسحاق علیہ السلام پر و یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر وما اور جو کچھ اوتیا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو والنبیون اور نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے لا نفرق ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہم فرق روا نہیں رکھتے بین احد منہم درمیان ان میں سے کسی ایک کے بھی وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی رب کے اسی اللہ کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فضیلت بخشی جا رہی ہے لفظ قل سے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کے بارے میں کیا آیا کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا وعدہ لیا کہ جو تمہارے بعد ثم جاءکم رسول تمہارے پاس جب آئے گا رسول یعنی کسی آنے والے کی خبر دی جاتی رہی اور سب سے میثاق لیا گیا، سب نے اپنی قوموں کو بتایا، سب کو بتایا گیا کہ وہ آنے والے کی آپ نے مدد اور نصرت کرنے، جیسے کہ عرض کر چکا ہوں کہ عمومی طور پہ یہ سارے آنے والے نبیوں کے لیے، ہر آنے والے نبی کے لیے، اور خصوصی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آئی۔ اور پھر جو اس سے پہلے والی آیت تھی افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈتے ہو، کسی اور دین کی طرف جانا چاہتے ہو؟ اور دین کا عرض کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، قانون کتاب یعنی کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت مل کے دین بنتا ہے۔ دین میں دو چیزیں ہیں، قانون یا کتاب اور دوسری حکمت۔ ایک آپ کو لا دیا گیا، ایک آپ کو احکامات دیے گئے، اور ایک ان کی حکمت ہے۔ اگر ہم حکمت کو سمجھ لیں، اگر ہم عقائد کو مضبوط کر لیں، اگر ہم ایمان کو مضبوط کر لیں، یعنی ایمان کو مضبوط کرنے سے کیا مراد ہے کہ دل مان جائے اللہ کی وحدانیت پہ اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے ساتھ اللہ کے رب ہونے پہ، اللہ کے مالک ہونے پہ، اللہ کے غالب اور عزیز اور قہار ہونے پہ، اور دین نے جو احکامات دیے ہیں ان کی حکمت سمجھ آ جائے کہ ان کی کیا حکمت ہے، تو پھر ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے قانون، اللہ ہی کے دین کو چاہیں گے اور اسی پہ چلیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیں گے۔ اور اگر حکمت سمجھ نہیں آئے گی، ایمان نہیں بنے گا، عقائد صحیح نہیں بنیں گے، تو پھر ہر چیز میں اللہ کی قانون کے علاوہ باقی طرف انسان کی نگاہ جائے گی۔ شراب حرام کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے فائدے بھی تو ہیں۔ سود کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ سارا سسٹم تو سود پہ ہی چل رہا ہے۔ تو پھر انسان کو جب حکمت سمجھ نہیں آتی ہے، قانون کی، حکم کی حکمت کا نہیں پتہ ہوتا، تو پھر وہ اللہ کے قانون کے علاوہ دوسرے قوانین کی طرف جاتا ہے۔ جب حکمت نہیں سمجھ آئے گی تو پھر اللہ کے بنائے ہوئے قانون، اللہ کی بنائی ہوئی سزائیں وہ بہت زیادہ سخت لگیں گی، بہت ظالمانہ فیل ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے قل آمنا باللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی منشا تھے، آخری جو بندے تھے جنہوں نے آخری رسول جن کی پیروی کرنی تھی، جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں، قل آپ کہیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فضیلت بھی بخشی گئی، اور ان سے زیادہ جو اگلا لفظ ہے اسے
اس وقت کے مسلمانوں کو یا ہمیں بھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک حصہ ہے الحمدللہ، جو کہ ٹیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، کہا گیا قل کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، یعنی ساری باتیں ہو گئیں، اب کیا کہا جاتا ہے کہ آپ بھی کہیں اور مسلمانوں آپ بھی کہو قل آمنا باللہ وما انزل علینا، کہ ہم ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو قانون، جو حکمت، جو کتاب، جو قرآن نازل کی گئی، ہم اس پہ ایمان لائے۔ وما انزل علی ابراہیم، اور صرف اس پہ ایمان نہیں لائے بلکہ ہم اس پہ بھی ایمان لائے کہ وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے تھا، وہ بھی ہمارے اللہ کی طرف سے تھا، جو کہ نازل کیا گیا کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس میں ایک اور مفسرین نے فرمایا کہ خوبصورت حکمت ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب ترین کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی کہا کہ جو نازل کیا گیا ہم ایمان لائے اس پہ، جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پہ اور اسماعیل پہ، اور پھر سارے چلتے چلتے، اور پھر کہا گیا جو نازل کیا گیا ہم پہ نہیں، جو نازل کیا گیا ہم پہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن، اور اس کے بعد ساتھ ہی جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، یعنی سب سے قریب کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس آیت میں کچھ اور بھی خوبصورت، خاص طور پہ اگر آپ اینڈ میں دیکھیں تو یہاں پہ آتا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اور مسلم کا نام بھی جو قرآن کے اندر آتا ہے کہ جو انہوں نے نام رکھا مسلمان، کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارا نام رکھا گیا مسلمان، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں نام دیا مسلم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں اکثر یہ آیا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو، مجھے اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ اور پھر اس کے بعد امت کی بجائے ربنا وجعلنا مسلمین لک وامۃ مسلمۃ لک، اور اللہ ایک امت ایسی بھیج جو آپ کی فرما بردار ہو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ مناسبت بھی یہاں پہ بنتی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں فرما بردار۔ جو یہاں پہ بڑی ایک چیز نوٹ کیجئے کہ جو ایک لڑی ایک بنائی گئی، جو ایک کرونالوجیکل آرڈر بنایا گیا، جو ایک ترتیب بنائی گئی، اس میں کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے آئے، اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل لائے گئے، اور پھر اسحاق لائے گئے، اور اسحاق کے ساتھ کس کو لایا گیا؟ یعقوب علیہ السلام کو لایا گیا۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو اب یعنی بنی ابراہیم کی بات ہوئی ہے، بنی ابراہیم میں ایک نبی کا تذکرہ علیحدہ کر دیا گیا اسماعیل علیہ السلام کا، اور پھر اسحاق کے بعد کس کا ذکر کیا؟ یعقوب، جو کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، والاسباط، اور ان کی اولاد، یعنی ان کی جو آگے اولاد چلی، ان کی جو نیکسٹ جنریشنز آئیں، ان سب کا ذکر کیا گیا، اور اسپیسیفکلی ذکر کیا گیا وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ اب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہودیوں یا اگر بنی اسرائیل کی بات کریں تو جو کتاب ان کے پاس موجود تھی اس کی سٹارٹ جو تھی موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اینڈ جا کے وہ کس پہ ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جو آخری نبی بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، والنبیون من ربہم، اور ان کے علاوہ جتنے بھی نبی بھیجے گئے وہ چاہے اس لڑی میں بھیجے گئے جو بنی اسحاق تھی، بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا نام جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، تو بنی اسرائیل سے مراد یہ ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ تو یہ ساروں کا ذکر کیا گیا، اور دوسری سائڈ پہ اسماعیل اور قل آمنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو یہ 2 نبی دوسری لڑی سے آئے، تو جو کچھ بھی ان کو عطا کیا گیا ہم ان سب پہ بھی ایمان لائے، یہ بھی ہمارے رب کا کلام تھا۔